الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، محدثین اپنی کتاب کے اندر جب ابواب اور عنوان لگاتے ہیں تو اس کے اندر ایک باب ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے کتاب الرقاق، یعنی ایسی احادیث کا بیان جن کے ذریعے سے جن کو سن کر دلوں کے اندر رقت پیدا ہو، آدمی کے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، اور یہ ابواب محدثین اپنی کتاب کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن کو سننے کے بعد انسان کے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، دل نرم پڑتا ہے، اور اس وقت قبر کا استحضار، آخرت کی منزل کا استحضار اور آخرت کے اندر پیش آنے والے منازل ایسے لگتے ہیں گویا کہ وہ اس کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا اور تقریر کی، اور وہ تقریر اور وہ بیان ایسا تھا ذرفت العیون، آنکھوں سے لوگوں کے آنسو جاری تھے، اور وہ بیان سن کر ایسا لگ رہا تھا گویا کہ وہ بیان کسی رخصتی ہونے والے شخص کا بیان ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سے رخصت ہوتا ہے تو رخصت ہوتے وقت اس کو کچھ وصیت کرتا ہے، کچھ نصیحت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بیان ایسا ہے جیسا کہ آپ کا آخری بیان ہو۔ متعدد مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آخرت کے منازل کو جب کھولا ہے اور اس کو کھول کر بیان کیا ہے تو خود بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، اور جو آپ کی مجلس کے اندر لوگ موجود تھے ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آج ہمارے دل کی کیفیت بدل گئی، اور دل ویسے نہیں رہے جیسے کہ دل کو ہونا چاہیے۔ گناہوں کی کثرت اور اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی حدیث کے اندر جو تاثیر ہے وہ تاثیر قیامت تک باقی رہے گی، لیکن اگر دل گندا ہو جائے، برتن گندا ہو جائے تو اس کی وجہ سے سامان کی وہ اس چیز کی اہمیت اور عظمت کم نہیں ہو جاتی، وہ علی حال ہی باقی رہتا ہے۔ ایک صاف شفاف پانی ہے، آپ اس کو گندے گلاس کے اندر رکھیں گے وہ گندا نظر آئے گا، تو اس کے اندر پانی کا قصور نہیں ہے بلکہ اس گلاس اور برتن کا قصور ہے۔ آج جو انسانوں کے دل جو برتن ہے
آج ہمارا دل گندا ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اور خود قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے دل کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران بما کانوا یکسبون، یعنی ان کی گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے، دل کے اوپر زنگ لگ گیا۔ جب دل کے اوپر زنگ لگ جائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے دل سے ٹکراتی ہے تو ہم ایک معمولی کلام سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام کے دل صاف اور شفاف تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان تک پہنچتی تھی تو وہ عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، عمل کرنے کی نگاہ سے سنتے تھے اور وہ ان باتوں کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یہ یقین رکھتے تھے کہ اسی چیز کے اندر ہماری کامیابی ہے، ہم اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ایمان والے کا دل گندا ہو گیا۔ ہم صبح سے لے کر شام تک خود ہر آدمی اپنا جائزہ لے، کوئی دوسرے کو نہ دیکھے، ہم کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، مخلوق کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر جان کر ہم روزانہ صبح سے شام تک کے اپنے اوقات کا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ صبح سے لے کے رات تک ہم نے اللہ کے کتنے حکموں کو توڑا ہے اور کتنے حکموں پر عمل کیا ہے۔ جب آدمی اس کو دیکھے گا تو اس کو یہ بات نظر آئے گی کہ صبح اٹھتے ہی ہم سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، سب سے پہلے ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا، ہم مسجد کی جانب نہیں گئے، اس وقت ہمیں اٹھنے کی توفیق نہیں ملی، پھر اس کے بعد ہم اٹھ کر پہلے بازار کے اندر گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو صبح اٹھتا ہے مسجد کے اندر جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو صبح اٹھتا ہے بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات تک اپنے اوقات کو ہم کس طرح صرف کرتے ہیں، کس طرح گزارتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ کوئی سفید کپڑا ہو تو اس سفید کپڑے پر اگر کوئی دھبا لگ جائے گا، پہلا دھبا لگے گا تو لوگوں کو دکھائی دے گا۔ دل صاف ستھرا، جب آدمی گناہ کرتا ہے پہلا دھبا لگا، اگر کپڑے پر لگا ہوا دھبا آدمی دھل لے گا صاف ہو جائے گا، نہیں دھلا دوسرا لگ گیا، تیسرا لگ گیا، چوتھا لگ گیا، لگتے لگتے وہ کپڑا دھندلا ہو جائے گا اور اس کی سفیدی مان پڑ جائے گی۔ دل کے اوپر جب آدمی گناہ کرتا ہے ایک کالا نقطہ لگتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے کالا نقطہ لگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا نقطہ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو دل کے اوپر دھبا لگتے لگتے یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر حق بات جب اس دل سے ٹکراتی ہے تو اس کا اثر اس دل کے اندر نہیں ہوتا۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ آج ہمارے پاس تبصرہ کا وقت ہے، دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کا وقت ہے، دوستوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جھانکنے کا وقت ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی کو دیکھنا شروع کریں تو پھر دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ ایک بزرگ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اے بندے تم یہ دھیان دو کہ جب تم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہو تو 4 انگلی تمہاری طرف ہوتی ہے، ایک انگلی سامنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ ذرا اس وقت بھی تو غور کرو کہ تمہاری ہاتھ کی انگلی اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس کی طرف 4 انگلی ہے اس کے دل کو دیکھا جائے اور وہ تمہارا اپنا دل ہے۔ ہم دوسروں کو تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے کو نہیں دیکھتے۔
ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، صبح سے لے کر رات تک ہماری نگاہ اس کی جانب نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ اذا اصابہ الماء، جب لوہے کو پانی لگ جائے تو لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز ارشاد فرمائی، کثرت تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت، اس کے ذریعے سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے۔ آج قرآن پاک کو بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رمضان میں رکھا ہے تو اس کے بعد سے اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ روزانہ لغویات کے اندر، موبائل کے اندر، دوسری چیزوں کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں وقت بسر کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے کلام کے اندر وہ تاثیر ہے کہ یہ بڑے سے بڑے سیاہ دل کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کہ کافر تھے، مشرک تھے، صرف قرآن پاک کی ایک آیت ان کے کان کے اندر پڑی، اس آیت نے ان کے دل کی دنیا بدل دی اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ نعوذ باللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور جب راستے میں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے، وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، وہ قرآن پاک کی آیات ان کے کان کے اندر پڑ چکی تھی۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا ہے مارنے کے بعد تو کہا کہ وہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، وہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ جب دوبارہ اس قرآن پاک کی آیات کو سنایا گیا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور کہا ہمیں بھی اس نبی کی خدمت کے اندر لے چلو، ہم بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کس چیز کی تاثیر تھی؟ دل کے اندر کفر اور شرک کی ظلمت تھی، لیکن اس کے باوجود جب قرآن پاک کی آیات ان کے دل کے اندر پڑی تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہدایت کی توفیق دے دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے پہلی حبشہ کی ہجرت فرمائی، جس کے اندر 83 مرد اور 11 عورتیں یا کچھ کم و بیش تعداد تھی، تو وہاں پر جا کر جب امن سے رہنے لگے تو مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین نے اس کو گوارا نہیں کیا اور بہت سارے تحفے اور تحائف لے کر وہاں کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ جا کر کہو کہ ان کے باپ دادا نے ہمیں بھیجا ہے، یہ ہماری قوم کے اوباش قسم کے لڑکے ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دو۔ یہ اپنے قدیم دین کو چھوڑ کر نئے دین کے اندر داخل ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو لوگ ہمارے ملک کے اندر آئے ہیں بغیر تفتیش کے ہم تمہیں ان کو واپس نہیں کریں گے، جاؤ ان کو دربار کے اندر بلاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بلاوا آیا، قاصد آیا، تو ہم نے مشورہ کیا، خوف اور ڈر پیدا ہو گیا کہ آخر بادشاہ نے کیوں بلایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب آزمائے جائیں گے۔ خیر انہوں نے مشورہ کیا اور مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ نہیں، ہمیں جانا چاہیے اور جا کر بادشاہ کے سامنے جو بات ہے، ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے، بادشاہ کو سنانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ متکلم طے ہوئے اور بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچے۔ بادشاہ نے احوال کی تحقیق کی تو کہا ہاں، ہم کننا فی الجاہلیت نعبد الاصنام ونأکل المیتہ، کہ ہم زمانے جاہلیت کے اندر، ہم جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کو کھاتے تھے، اور ہم میں کا طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا تھا کہ اس حال میں اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جس نے ہمیں اس بات کی دعوت دی
لنوحد اللہ، کہ ہم اللہ کو ایک گردانیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تعلیم ذکر فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جس نبی کی تم تعلیم کو ذکر کر رہے ہو اور کہہ رہے کہ ان کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا ہے، تو کیا ان کے قرآن میں سے کچھ ہمیں بھی سناؤ گے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھنا شروع کی۔ جب سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے وہ تاثیر قرآن پاک کی آیات کے اندر رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے بادشاہ بھی اور اس کے پادری بھی اور جو موجود تھے وہ سب کے سب رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کلام جو تم سنا رہے ہو یہ جھوٹا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جو کلام پاک پڑھنے کے بعد کفار اور مشرکین رو دیں، ایک گنہگار مسلمان کیا جب اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے دل کا زنگ صاف نہیں ہوگا، اس کے دل کی صفائی نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کے صفائی کرنے کا آلہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور امام ہیں اور خلق قرآن کے مسئلے پر ان کو بہت ایذا پہنچائی گئی۔ معتزلہ بادشاہ ہوا کرتے تھے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف تھے۔ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ان کے زمانے کے اندر بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے، وہ اپنے عقیدے کے اوپر قائم تھے اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس کی بنیاد پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے جاتے تھے، اور ایسے کوڑے لگائے جاتے تھے کہ اس کوڑے کی وجہ سے جانور بھی تھک جائیں، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوں چرا بھی نہیں کرتے تھے اور وہ ساری تکلیف برداشت کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر جب ان کا کرتا گیا تو انہوں نے پانی کے اندر نچوڑ کر اس کو پیا اور کہا کہ یہ کرتا اس عظیم قربانی والا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت بہت ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے قرآن کے مسئلے کے اوپر بہت تکلیف برداشت کی تھی اور بڑی قربانی دی تھی۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی خواب کے اندر زیارت ہوئی تو میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، تیرا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرب دنیا کے اندر کس عمل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ تو جواب ملا کہ اے احمد، میرا قرب سب سے زیادہ میرے کلام سے حاصل ہوگا، جو آج میرے کلام یعنی قرآن پاک سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا خواب کے اندر کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ ارشاد فرمایا، سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے، دونوں صورت کے اندر میرے کلام سے سب سے زیادہ بندے کو میرا قرب حاصل ہوگا۔ ہم غور کریں کہ جب بندہ کلام پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ کو سے کلام کر رہا ہے، اللہ کو اس کا کلام سنا رہا ہے، اپنے محبوب کو کلام سنا رہا ہے۔ جب کسی کو اس کے محبوب کا کوئی خط مل جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے تو محبوب کے خط کو بڑی چاشنی کے ساتھ لذت لے کر آدمی دنیا کے اندر پڑھتا ہے۔ کیا انسان کے دل کے اندر اللہ کی اتنی بھی محبت نہیں کہ ہم اس قرآن پاک کو لذت لے کر پڑھیں اور چاشنی کے ساتھ اس کو پڑھیں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب کسی کے محبوب کا خط اس کے پاس ہوتا ہے تو بڑے سنبھال کر آدمی رکھتا ہے، جب موقع ملتا ہے اس کو نکال کر دیکھتا ہے، اس کو اس کے پڑھنے کے اندر لذت حاصل ہے۔ اے انسان، کیا تجھے اپنے اللہ کے کلام سے اتنی بھی محبت نہیں کہ جب تمہیں موقع ملے لذت کے ساتھ اس کے کلام کو پڑھا کرو؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے اندر رکھیں اس کے بعد تلاوت کی توفیق نہیں ہوئی، تو کیا ہمارے دل کے اوپر زنگ نہیں لگے گا؟
زنگ کے صاف ہونے کا دو نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور دوسری موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے جس کا ہر ایک کو سامنا کرنا ہے، چاہے وہ بڑا سے بڑا بہادر ہو، کمزور سے کمزور آدمی ہو، فقیر ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جب آدمی موت کو یاد کرے گا تو اس کی ساری اکڑ نکل جائے گی اور آخرت کا استحضار اس کو نصیب ہوگا۔ ایک بادشاہ سواری کے ساتھ چل رہا تھا، بڑے شان و شوکت کے ساتھ، ایک سواری لائی گئی، یہ پسند نہیں، وہ لائی گئی، وہ پسند نہیں، ساری سواریاں لائی گئی، بہترین سواری کا انتخاب کیا اور بڑے اکڑ مکڑ کے ساتھ چل رہا تھا، تکبرانہ چال کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک فقیر ملا، کہا مجھ کو تم سے کچھ کام ہے، آنے کی اجازت نہیں ملی۔ کہا چلو جاؤ یہاں سے، جب بادشاہ واپس آئیں گے تب ملنا۔ کہا بہت ضروری کام ہے۔ کہا جتنا بھی ضروری کام ہے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور کہا بہت ضروری کام ہے، تو کہا چکو، کہا کان نیچے کرو۔ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ بس بادشاہ گر گیا۔ کیا ہے؟ موت ساری لذت کو توڑنے والی ہے، آدمی کے تکبر کو توڑنے والی ہے۔ ہم کس چیز کے اوپر تکبر کر رہے ہیں؟ کس مال و دولت کے اوپر تکبر کر رہے ہیں؟ کس بلڈنگ کے اوپر تکبر کر رہے ہیں؟ آخر ہمارا ٹھکانہ مٹی کے نیچے ہے۔ وہاں پر کسی کی کوئی رعایت نہیں ہوتی کہ وہ بڑے صاحب تھے، چھوٹے ہیں، یا بادشاہ تھے، رعایا ہیں، کون تھے، وہاں پر کوئی سب برابر ہیں۔ ہم سب کو مٹی کے نیچے جانا ہے۔ لہذا یہ دو چیز ایسی ہے جو آدمی کے دل کے زنگ کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا ہمیں روزانہ کے اعتبار سے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ صبح سے لے کے رات تک ہم نے کیا کیا، رات کے وقت اپنے اوقات کا محاسبہ کریں، اس وقت نگرانی کریں کہ کون سا وقت ہم نے اللہ کی اطاعت کے اندر گزارا۔ حدیث کے اندر آتا ہے فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اگر کوئی خیر کا کام ہوا تو اس پر اللہ کی حمد کرے، اللہ آگے کی توفیق دے گا۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو شخص خیر کے علاوہ کوئی کسی کام کے اندر مشغول ہو تو پھر ملامت اپنے آپ کو کرے اور توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔